اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کہتے کس کو ہیں۔ دین کے چار بڑے بڑے ستون ہیں۔ پہلا ستون یہ ہے کہ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ کس کا ہے۔ دوسرا ستون یہ ہے کہ حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت، بندگی، غلامی کس کی ہے۔ تیسرا ستون وہ نظام فکر و عمل جو حاکمیت کے زیر اثر بنے۔ اقتدار اعلیٰ جس کے پاس ہے وہ اپنے قوانین اور اپنا نظام لاگو کرتا ہے، اور جو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں اقتدار اعلیٰ کو، وہ اس کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ چوتھا ستون کے نتائج جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری و اطاعت کے سلے میں وفاداری و اطاعت کے سلے میں یا سرکشی و بغاوت کی پاداش میں دی جائے۔ جزا و سزا اس نظام کو تسلیم کرنے والے کو اسی قانون کے مطابق جزا و سزا، یہ مکمل دین کے چار ستون ہیں اور اس سے دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے۔ اگر اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، تو پھر اسی کی اطاعت و تسلیم، اس کے قوانین کو تسلیم کرنا اور اس کی کو تسلیم کر کے اس کے زیر اثر زندگی گزارنا، یہ ہماری بندگی ہے۔ اور تیسری چیز کہ وہ نظام عمل و فکر جو ہے اس کے مطابق وہ کیا ہے۔ اگر اللہ کا نظام قائم ہے تو نظام اسلام قائم ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ کے قوانین ہمارے ملک کے اندر جاری و ساری ہونے چاہیے۔ اور پھر اقتدار اعلیٰ جس کا بھی ہے، فرعون کا ہے یا اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے مطابق جزا و سزا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین لاگو نہیں ہے، کسی اور کے قوانین لاگو ہیں، تو جزا و سزا اس کے مطابق ہوگی۔ اگر اللہ کے قوانین لاگو ہیں تو پھر اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی مالک یوم الدین۔ اب ان چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اگر مسجد سے ایک اینٹ اکھاڑ کر آپ اس اینٹ کی طرف اشارہ کریں کہ یہ مسجد ہے، اس اکیلی اینٹ کو، تو کوئی بندہ یہ تسلیم نہیں کرے گا، نہ کوئی ذی عقل اس کو تسلیم کرے گا کہ یہ اینٹ مسجد ہے۔ البتہ اس اینٹ کو مسجد کے اندر نصب کر کے لگا کر پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ مسجد ہے، تو سب لوگ تسلیم کر لیں گے۔ پہلے آپ مسجد کا وجود تو قائم کریں، پھر اینٹ کو آپ دین کہہ سکتے ہیں، اس مسجد کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دین کے یہ چار بنیادی ستون اگر قائم نہیں ہیں تو آپ اس میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر کے، اس کی جزیات میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر کے آپ کہیں کہ یہ دین ہے، تو یہ بھی قابل تسلیم بات نہیں ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ نماز دین ہے، کہیں قرآن مجید کے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ نماز دین ہے۔ نظام حکومت جب نظام اسلام بن جائے گا تو پھر نماز دین کا حصہ ہوگی اور لازمی حصہ ہوگی۔ اگر نظام حکومت اسلام کا نہیں ہے تو پھر نماز کو دین کا حصہ نہیں کہا جا سکتا۔ نماز ان لوگوں کا دین بن جاتی ہے جو نظام حکومت کو اللہ کے تابع لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نماز واقعی دین کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے نظام کو قائم نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر اس کو قائم کرنے کے اندر حصہ بھی نہیں بٹاتے، تو پھر ان کی نماز کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ نماز دین تب بنتی ہے اگر نظام حکومت اللہ کا قائم ہو جائے، ورنہ یہ ایک بے معنی سی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو قرآن مجید سے یہ ساری تفصیلیں
تفصیل بتائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میں قرآن سے اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔